ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں ایک کریم بناتا تھا، کریم، اور وہ کریم میری بہت بکتے تھے، بہت چلتے تھے، بہت میں اپنے علاقے میں بناتا تھا، 5-6 شہروں میں سپلائی اس کی دیتا تھا۔ ایک زخموں کے لیے کوئی کریم تھے، مجھے اس نے ڈبیا دکھائی، کہا کہ بہت اچھے اس کے نتائج، بہت اچھے نتائج۔ اچانک چلتے چلتے خراب ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ پہلے جو لوگ اس کا انتظار کرتے تھے سب نے انتظار کرنا ختم کر دی اور مال واپس اٹھا کے دے دیتے تھے۔ میں سوچتا رہا کیا وجہ ہے؟ میری کوالٹی کمزور ہے، میں نے کوالٹی دیکھی بالکل ٹھیک تھی، ایمانداری بالکل وہی کی وہی تھی، کوئی مجھ سے خیانت نہیں ہوئی، کوئی مجھ سے زیادتی نہیں ہوئی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کچھ نہیں۔ کہا کہ پھر میں کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور کہا کہ آپ نہیں ملے تھے، کسی نے انمول خزانے مجھے ایسے دیا کہ یہ پڑھ تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا کہ بس ایسے میرے اندر ایک اطمینان آ گیا، پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، دن رات یہی پڑھا، دن رات۔ میں نے آنکھوں سے ایک منظر دیکھا، ایک صاحب ہیں، ایک صاحب، انہوں نے کچا گوشت رکھا ہوا ہے، ایسے ڈھیر بنایا ہوا ہے، ڈھیر بنایا، اس کے اوپر میری کریم کی ڈبی رکھی ہوئی ہے، پھر اس کچے گوشت کے اوپر اور گوشت ڈالا کہ وہ میری کریم کی ڈبی، غور سے سمجھیے گا بڑی توجہ سے، میں آپ کو جادو کا ایک توڑ دے رہا ہوں، بندشوں کا ایک توڑ ڈال رہا ہوں، کالی دنیا کا توڑ دے رہا ہوں، کالے علم کا توڑ دے رہا ہوں، سفلی چیزوں کا توڑ دے رہا ہوں، بہت زبردست چیز دے رہا ہوں۔ کا ایک گوشت ہے، اس کے اوپر ڈبیا رکھی، پھر ڈبیا کے اوپر گوشت رکھا، اور وہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے، کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور پھونکے مار رہا ہے، پھونکے مارتے مارتے اتنی دیر پھونکے ماری، گوشت جلنا شروع ہو گیا، گوشت کو آگ لگی اور اس کے جلنے کا دھواں، اس کی بو میں نے خود سونگھی، جلتے جلتے اتنا اوپر کا گوشت جلا کہ میری ڈبیا نیچے سے نظر آئی۔ کہا ڈبیا کے اوپر میں گتے کا کور چڑھاتا تھا، پہلے وہ جلا، پھر اس کے اوپر میں لیبل لگاتا تھا ڈبیا کے اوپر، وہ جلا، پھر ڈبیا جلی، اس کے اندر کی دوائی جلی، پھر نیچے کا گوشت جلتے جلتے حتیٰ کہ سارا گوشت جل گیا، راکھ ہو گیا، اور اس نے ڈبیا کے اوپر، اس راکھ کے اوپر تھوک ماری، تھوک کے چلا گیا۔ اور مجھے کسی نے کہا تیرا یہ جادو ہوا تھا کہ یہ زمینوں کے نیچے چلا گیا تھا اور ہواؤں اور فضاؤں میں چلا گیا تھا، تو تیری نسلوں میں 67 لگا دی تھی، 67، ستی بھی کہتے ہیں، اصل ستی، 60، یعنی تیری یہ 67 ہمیشہ جو ہے 7 سال یا ایک ہے 7.5 سال، 17.5 سال، 27.5 سال، 37.5 سال، 47 سال، 57 سال، اور پھر چلتے جائیں۔ اس کا ابتدائی قدم 7.5 سال ہوتا ہے، 67 کا، اور بندے کی ہر چیز 7-7.5 سال میں بندھ جاتی ہے، وہ رشتے ہوں، وہ روزی ہو، وہ رزق ہو، دولت ہو، وہ عزت ہو، صحت ہو، وہ محبت ہو، وہ مروت ہو، وہ گھر ہو، وہ میاں بیوی ہو، وہ بہن بھائی ہو، وہ سلوک ہو، وہ پیار ہو، وہ مروت، ہر چیز جل جاتی ہے۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا کریم کی ڈبی جل گئی۔ میں نے کہا کریم کی ڈبی رکھ سامنے۔ کہنے اب تو بنانا چھوڑ دیا۔ میں کوئی سکی سڑی پئی ہے، سکی سڑی کوئی پرانی پڑی ہے؟ ارے وہ تو بہت پڑی ہے۔ میں نے کہا اٹھا کے سامنے رکھ، ایک رکھ، ورنہ جتنا گوشت کا ڈھیر تو نہ خواب میں دیکھا تھا اتنا رکھ ڈبیاں۔ اور جس طرح وہ توجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، پڑھا انمول خزانہ۔ میں نے کہا تو ڈبیوں کا بنا ڈھیر، کہ کسی نے بندش لگائی ہے، حاسد نے حسد کیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جی کہاں ٹھیک ہو گیا؟ جو پیسہ تھا وہ بھی ان میں پیروں اور عاملوں کو دے گیا، جو تھا وہ بھی مک گیا۔
باقی صرف گھر میں ڈبیاں بچی ہوئی ہیں یا میٹیریل بچا ہوا ہے یا میری غربت ہے اور میری تنہائی ہے اور میرا فقر ہے اور میرا فقر ہے اور میری غربت ہے اور میری تنگ دستی ہے اور قرضے ہیں اور بیمار، میں یہی کچھ ہے، باقی سب لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، جو ہے عرشی وظائف ہیں ہمارے پاس، تو عرشی وظائف ہیں، عرشی نظام ہیں، میں یہی کچھ ہے، ڈھیر لگا اور ویسے جیسے وہ یقین کی زندگی کے ساتھ تیرا ظالم جادوگر اور تیرا دشمن یقین کے ساتھ اور پورا وقت دے رہا تھا اور پوری طاقت سے، ویسے پڑھ انمول خزانہ، ایسے پڑھ، گھنٹہ پڑھ، 1.5 گھنٹہ پڑھ، انمول خزانہ نمبر 1 پڑھ، اور سارا دن کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو سارا دن کھلا انمول خزانہ نمبر 2 پڑھ، بس یہی پڑھ، بھول جا ساری زندگی، سوری دنیا بھول جا، سوائے نماز اور قرآن کے باقی ہر چیز بھول جا، بس ایک چیز کو پکڑ اور اسی کو وہ پڑھ۔ میں نے کہا پڑھ، 40 دن پڑھ، پر پڑھنے کا حق ادا کر، اور اگر تو نے صرف لفظوں سے پڑھا، یقین اور درد، اعتقاد اور اعتماد سے نہ پڑھا، کچھ نہیں ہوگا، جا وقت ضائع نہ کر میرا، جا وقت ضائع نہ کر، بس چھوٹی سی بات ہے، مختصر سی کر، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، میں نے کون سا دعویٰ کیا میں اپنا نام دے رہا ہوں، میں اللہ کا نام دے رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، تھکا ہوا مارا ہوا تھا بیچارہ، بے بس تھا، بے چین تھا بہت زیادہ، پتہ نہیں اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہوگا انمول خزانہ، مجھے کہنے لگا میں گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتا رہتا اور صرف پانی ساتھ رکھتا تھا، حلق خشک ہو جاتا تھا، اور یہاں تک مجھے کہا پیٹ بھر کے جب روٹی کھاتا تھا، میں جب عمل ختم کرتا تھا میرا پیٹ ایسے خالی ہوتا تھا جیسے میں نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ سارے جسم کی انرجی۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ طاقت خود بولنے پہ لگتی ہے، رسی چلانے، پتھر توڑنے، چلنے، اٹھک بیٹھک کرنے، ڈنڈ پیلنے، ہم نہیں، اب اٹھائیں سر، ریسرچ اٹھائیں، جسم میں سب سے زیادہ طاقت، اور پھر جسم جب ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں آواز سمجھ نہیں آ رہی، مریض بیچارے کی آواز بالکل ہلکی ہو گئی، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا آہستہ الفاظ میں پڑھ، دل میں پڑھ، پر بول تو زبان تو حرکت میں ہے، کہتا میں کھانا کھاتا تھا نا، کھانا میرا ختم ہو جاتا تھا، پانی پی رہا ہوتا تھا، اور جتنے میں نے مٹکا پانی کا پیا، پیشاب اتنا نہیں آتا تھا، پانی بھی خشک ہو جاتا تھا، پر یہ جلالی نہیں ہے، الٹا نہیں پڑتا، بس وہ صرف پڑھنے کی گرمی ہوتی ہے، عمل کی گرمی نہیں ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ میں نے اس کو خود گھنٹوں پڑھا ہوا ہے، گھنٹوں سے گھنٹوں پڑھا ہوا ہے، مکلی کی ساری راتیں میری گزری ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں، ساری راتیں گزری ہیں میری، راتوں کی راتیں گزری ہیں اور راتیں گزری ہیں کئی جگہوں کی، کوئی اس کے الٹے نہیں ہے، قرآن اللہ کا فرمان، میرے کملی والے کی خیر ہے، برکت ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے دیکھتا تھا وہ ڈبیاں سونے کی بن جاتی تھی، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کیا ہے، اور کبھی کبھی ڈبیاں ہیرے بن جاتے تھے، کبھی کبھی ڈبیوں کے ساتھ سانپ ہوتے تھے، لوٹتے تھے اور چل کے ٹھا کر کے ہو رہے تھے، کبھی بچھو ہٹ رہے، کبھی چیزیں جل رہی ہیں، سار سکتی تھی، لگی ہوئی تھی، بس رب نے وہ جو اس پہ کھولی دنیا، وہ کھولی دنیا، پھر جو اس کی وہ ڈبی چلی ہے، اللہ اکبر، آج اس ڈبی کا ایک نام ہے، شہرت، ایک نام ہے، اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا زخموں کے لیے کہا ہے، یہ تو سکن کے لیے بھی ہے، یہ تو گورا کرنے کے لیے بھی ہے، وہ ظالم اس کے اجزاء ہوتا کرے گی، مجھے تو اتنا پتا تھا، میں کہ چھوڑ اس کو، چلے گی،
رب نے اس کے لیے تونگری کے دروازے کھول دیے، گھنٹوں بیٹھ کے اس نے ٹائم دیا. یہ نہ ہو کہ آج تو بیٹھے کل پھر کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر، نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے جو موکلات ہیں وہ آ کے انتظار کرتے ہیں پھر اسی وقت. چلو تجربہ کر لیں. آپ پرندوں کو دانا ڈالیں، خاص ایک وقت پہ گوشت ڈالیں، چند دن کے بعد وہ وقت ہوگا، وہ آ کے انتظار، اسی وقت گھڑی ملا لیجئے، ملا کے دیکھیں، تجربہ کر لیں. آپ دانا ڈالیں، آپ روٹی ڈالیں، آپ گوشت ڈالیں، کوئی چیز ڈالیں، این چند دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا یہ وقت ہوتا ہے. گھڑی آپ کی اوپر نیچے ہو جائے گی، پر پرندوں کو کیوں؟ یہ تجربہ ہے کسی کا؟ ہے. اسی طرح یہ روحانی فرشتے اور موکلات آ کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. پھر تو آگے پیچھے ہوا، یاری نہیں لگے گی، پھر یاری نہیں لگے گی، بالکل نہیں لگے گی. بات صرف 40 دن کی ہے. وہ 1 گھنٹہ کھپ، وہ 2 گھنٹے کھپ، وہ 3 گھنٹے پڑھ، یقین کے ساتھ پڑھ، پانی لے کے بیٹھ جا اور باوضو پڑھ، قبلہ رخ ہو کے، ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، پھر دیکھ تو صحیح. زندگی میں 40 دن پڑھ لے، 40 دن پڑھ لے، پر پڑھ ایسے پاگل ہو کے 1 2 3 گھنٹے. نمبر 1 انمول خزانہ، نمبر 1 پڑھ، نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں. انشاءاللہ کہہ رہا ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا.